بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہم پر کہ ہم آج ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک ولیوں کی نسبت لیے ہوئے درس قرآن مجید فرقان حمید کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج کی خصوصی نشست جہاں درس قرآن ہے، وہیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ایام سے نسبت لیے ہوئے، یعنی ہم یوں سمجھیں کہ پہلی مرتبہ یہ انتظام ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سمجھا جائے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ان کے جو اعمال ہوئے، ان کے جو اخلاق اور کردار تھے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کس طرح اس سے وہ متصف نظر آتے تھے، اور اللہ نے کن بنیادوں پر انہیں یہ عزت، عروج و ترقی عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا یہ درس اسی مناسبت سے ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی پہلے تلاوت سماعت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ: بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں۔ اس سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 سے 4 کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ اب حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی روشنی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو جب دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں زندگی ایسے گزاروں کہ میں کامیاب قرار دیا جاؤں یا میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھا، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہر شخص کے سوچنے اور سمجھنے کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ جب پیمانہ الگ ہے تو کامیابی کا معیار بھی الگ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز میرے نزدیک ایسی ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا تو میں کامیاب ہو گیا، بس میری زندگی کا گول اتنا ہے۔ شاکر صاحب اس بارے میں سوچیں گے تو بولیں گے بھی میرا مقصد اتنا تھا، بس میں نے کر لیا، اب میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے حافظ صاحب نے کوئی بات سوچ رکھی ہے کہ بھئی مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، تو سب نے اپنا اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس معیار پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھئی میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو یہ وہ تاثر ہے ہمارا زندگی گزارنے کا جس میں ہم نے اپنی الگ الگ کامیابی کے پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق پیمانے بنا رکھے۔ دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو اس فیلڈ میں کامیاب ترین لوگوں کی جو بایوگرافی ہوتی ہے، جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں ناخواں ہوں تو میں دیکھتا ہوں بڑا ناخواں کون ہے جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے، پھر میں ان کو پڑھتا ہوں کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا، انہوں نے کس طریقے سے کام کیا، کون سے کلام پڑھے، کس چیز کا انتخاب کیا، کتنی محنت، ریاضت، مجاہدہ، کون کون سے ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے۔ میں عالم دین ہوں تو کسی بڑی عالم دین کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ جس فیلڈ میں وہ نام بنانا چاہتا ہے یا کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے یا ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس طرح کا گول اپنے ذہن کے اندر کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک رول ماڈل وہ اپنے ذہن میں بناتا ہے، پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب دنیا کا معیار، جسے آپ کہتے ہیں کامیابی۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کر لینا کامیابی تھوڑی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں نے کچھ حاصل کر بھی لیا تو میں تو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ میرے ساتھ قبر میں تو نہیں جائے گی۔ تو یہ تو دنیا کی زندگی بڑی محدود زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، تو میں بڑی جد و جہد کرنے کے بعد کسی مقام تک پہنچ بھی جاؤں، چیز حاصل کر بھی لوں، جناب والا پوری دنیا میں میرا شہرہ ہو جائے، لیکن ایک وقت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم نے مرنا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کون کامیاب ہوگا؟ یہ ہے اصل کامیابی۔
اب اسی پس منظر میں دو باتیں دیکھی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور اس کا لطف آپ کو دوبالا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہم نے کہا کہ ہم کامیاب لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں. اب بحیثیت مومن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی عزت والی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی عزت والی زندگی نصیب ہو. دنیا کے اندر بھی اللہ کے محبوب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب ہوں. تو اگر دنیا میں بھی محبوب ہونا چاہتے ہیں, آخرت میں بھی محبوب ہونا چاہتے ہیں, تو رول ماڈل کس کو بنانا ہوگا؟ محبوب سبحانی کو بنانا ہوگا, غوث سمدانی کو بنانا ہوگا, قطب ربانی کو بنانا ہوگا, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بنانا ہوگا. بھائی اگر دنیا اور آخرت دونوں کی عزت, مومن کی نظر میں دنیا آخرت دونوں کی عزت ہے, تو فرما کامیابی تو وہی ہے کہ یہاں بھی لوگ عزت اور احترام کے ساتھ اور رب کی نسبت سے یاد کریں. اللہ کے ولی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں محبوب مقام رکھنے والے, سالوں بیت گئے انتقال کیے ہوئے, لیکن آج بھی ہر شخص عزت اور احترام سے سر جھکا کر نام لے رہا ہے, عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہی تو کامیابی ہے. کہ ایسا تھوڑی کہ آپ منصب پر بیٹھے ہیں, کرسی پر بیٹھے تو ہر کوئی سلام کر رہا ہے, ہر کوئی سلام کر رہا ہے, اور جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے, کرسی پر سے اتار دیے گئے, تو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اور اللہ والوں کی شان دیکھیں کہ جب یہ منصب ولایت فائز ہو گئے, اللہ کے محبوب ہو گئے اور کامیابی کی سند اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے, تو جب یہ مسند پر تھے تب بھی قابل احترام تھے, صاحب مزار ہیں اب بھی قابل احترام ہیں, اور جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں بھی ان کے لیے مسند لگائی جائے گی, وہاں بھی قابل احترام ہوں گے. یہ ہے کامیابی. تو مومن کے لیے دنیا میں بھی عزت اور احترام اور آخرت کا بھی عزت اور احترام دونوں ملحوظ خاطر رکھیں گے تو فرما قد افلح المؤمنون, یہ کامیابی تو اہل ایمان کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی. اور دوسری بات کا اس کا ذرا لطف آپ لیں کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی آیت ہے. اور مکے کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ مکے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے تو قسم پرسی کا عالم ہے. ایک طرف کفر کھڑا ہے اور ایک طرف اہل ایمان. کفر کے پاس دولت, طاقت, اسباب, مال سب کچھ ہے, اور اہل ایمان اللہ کے محبوب, محبوبوں کے محبوب, نبیوں کے نبی, تاجدار انبیاء, ان سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں. وہ اللہ کے محبوب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور, پریشان, چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اکثر تو تھے ہی غریب, لیکن جو امیر تھے, امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے, ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا, فارغ کر دیا. بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کفر کامیاب ہے اور اہل ایمان معاذ اللہ ان کے مقابلے میں ناکام اور کمزور نظر آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت میں, اس ماحول میں جب مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں کہ تمہیں ایمان لا کر ملا کیا, کچھ بھی تو نہیں ملا, پہلے کامیاب تھے اب ناکام ہو گئے, اللہ نے اس ماحول میں یہ آیت نازل فرمائی قد افلح المؤمنون, اے کافروں تم ناکام و نامراد ہو, میرے نبی کے غلام ہمیشہ کامیاب رہنے والے ہیں. وہ اس لیے کہ تمہیں دنیا کی دولت ملی ہے, انہیں ایمان کی دولت ملی ہے. تم نے دنیا کمائی ہے, انہوں نے آخرت کمائی ہے. تم نے معبودان باطلہ کو خوش کیا ہے, انہوں نے رب ذوالجلال کو خوش کیا ہے. تم اپنے نفس کے غلام ہو, یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو اصل کامیابی کس کو ملی ہے؟ قد افلح المؤمنون کا المؤمن جو مؤمن ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے, کامیابی ہمیشہ اسی کا مقدر ہے. دنیا میں اتار چڑھاؤ, اوپر نیچے ہو جانا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت, مقام, مرتبہ کس کو حاصل ہے, سرخ رو کون ہونے والا ہے. تو یہ بات پہلی آیت مبارکہ میں ہمیں سمجھائی گئی. دو باتیں ہم نے سمجھی, ایک تو یہ کہ رول ماڈل بنانا ہے, کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو بحیثیت مومن ہماری کامیابی دونوں چیزوں میں, دنیا میں بھی, اور اس لیے رول ماڈل محبوب سبحانی, اور محبوب سبحانی بھی سرکار غوث آدم بھی جو کامیاب ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ہوئے. اور دوسرا ہم نے کہا کہ دیکھو مسلمان قسمہ پرسی میں بھی ہوں, تنگ دستی میں بھی ہوں, پریشانی میں بھی ہوں, تب بھی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ناکام نہیں ہے. مومن کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ایک ایسا حوصلہ افزا جملہ اللہ پاک نے عطا فرما دی, آیت عطا فرما دی کہ مومن ہمیشہ کامیاب ہی کامیاب ہے, چونکہ ایمان کی وجہ سے کامیابی نصیب ہونے والی ہے, یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے,
تو وہی جب نازل ہوتی تھی سرکار کو تو ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، تو وہ کیفیت حضور پہ طاری ہونا شروع ہوئی، تو ہم سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم وہیں بیٹھ گئے ادب کے ساتھ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کیفیت ختم ہوگی تو جو نئی وحی آئی ہے ہم کلام الہی سرکار کی زبان سے سن کے جائیں گے کہ کیا ہمارے رب نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، ہمارے آقا ہمیں بتائیں۔ تو تازہ تازہ وحی جو آ رہی ہے ہم سن کر جائیں گے۔ اب بیٹھ گئے، جب وحی کا نزول کا سلسلہ ختم ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا دراز فرمایا اور دعا کی، اللہ تو ہمیں ہمیشہ عزت والا رکھنا، کبھی ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سلسلہ ہمیشہ ہم پہ دراز کرنا، کبھی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اے اللہ کبھی ہم پر کسی کو فوقیت نہ دینا بلکہ ہمیں ہی فوقیت و ترجیح دینا ہے، یعنی کسی کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ اور پھر اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں خود سے راضی کر لے، یعنی اپنی رضا میں راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے عمر، اللہ پاک نے یہ 10 آیتیں نازل فرمائی، سورہ مؤمنون کی 10 آیتیں، ہمارے پاس تو ابھی درس کا عنوان ہماری 4 آیتیں ہیں، لیکن 10 آیتیں نازل فرمائی۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہو جائے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی، میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں، جنتی ہونے کی ضمانت۔ اب یہ صفات کتنی پیاری ہوں گی۔ اب دوسری بات دیکھیں، سیدنا عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں پوچھا، اے ام المؤمنین، یہ ارشاد فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بالطبع، یعنی ایسے نہیں کہ ہمیں تو اختیار کرنا پڑتا ہے، فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بالطبع، جو آپ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ حضور کے اخلاق کریمانہ ہی تو ہے، حضور کی صفات ہی تو ہے، سرکار تو پورے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو 10 آیات بینات ہیں، خاص طور پہ اس کی طرف نشانی فرمائی کہ دیکھو کیا کیا اس کے اندر صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے رہنمائی اب یہی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے بہرور فرما دیا۔ سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت سے بہرمند فرما دیا، کیونکہ تمام نیکیوں کی کنجی، تمام اچھائیوں کی کنجی ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان۔ تو سب سے پہلی چیز تو کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اب ایمان کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز ہے نماز۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نماز قائم کرنا، اس کا بار بار حکم دیا کہ بھی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن یہاں مومنین کی خاص شان بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی مومن جو ہے اس کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ فرمایا خاشعون، خشوع اختیار کرنے والی۔ اب خشوع کیا ہے؟ دیکھیں، خشوع کو اگر ہم سادہ سے لفظوں میں دیکھیں تو یہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے اندر میرا ظاہر بھی انوالو ہو اور میرا باطن بھی انوالو ہو۔ ظاہراً تو میں کام کر رہا ہوں، باطن میرا انوالو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خشوع نہیں ہے۔ اور باطن کے انوالو ہونے کے لیے ظاہر کا انوالو ہونا پہلے ضروری ہے۔ جب تک ظاہر میرا موجود نہیں ہوگا، باطن کہاں سے موجود ہوگا؟ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازوں میں خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اہتمام کے ساتھ ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، الحمدللہ صاف کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، ایک ایک عضو کو 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، مسواک بھی کر رہے ہیں، دانتوں کی غلاظت ہے تو وہ دور کر رہے ہیں، جناب والا مسح بھی کیا، صحیح سے پاؤں بھی دھوئے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور ٹوپی لگا کر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیوں جی؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز بڑی ذیشان عبادت، ٹھیک ہے؟ اب اس ذیشان عبادت کو ادا کرنے کے لیے میں کھڑا تو ہو گیا ہوں مصلی کے اوپر، لیکن میرا جسم حاضر ہے، میری روح حاضر نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے ایک سلسلہ کلام کو جوڑتے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتا ہے۔ بہت آسان سا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، تو ہم خشوع کے اوپر کلام کر رہے تھے کہ واٹ از خشوع، آخر خشوع ہے ہی کیا؟ تو خشوع یہی ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں نماز کے اندر انوالو ہوں۔ تو ظاہر میں ہم کیسے انوالو ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا، پورے اہتمام کے ساتھ وضو کیا، پھر ہم مصلی پہ کھڑے ہو گئے،
اللہ اکبر کہا تو میرے ہاتھ انوالو ہو گئے، قیام کیا میں کھڑا ہو گیا، پھر میں نے تلاوت کی تو میری زبان بھی انوالو ہو گئی، پھر میں رکوع میں گیا، سجدوں میں گیا، یہ سارے ارکان ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت نمازوں کی پوزیشن اور سچویشن یہ نظر آتی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ارے نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا، پتہ ہی نہیں چلا کب ہوئی۔ خاص طور پہ جماعت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب شامل ہوتے ہیں تو بس اللہ اکبر کے بعد پھر سلامی پھیرتے ہیں، اس کے بعد بیچ میں ہم ایسے روبوٹ کی طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں دعائیں وائیں سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اب یہ سمجھے یہ وہ نماز ہے جو بغیر روح کی ادا کی گئی ہے۔ اب جب بغیر روح کی نماز ادا کی جائے گی تو اس نماز کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے نماز کی خاص شان بیان فرما ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں گے تو ہم خود بخود اس نماز کی برکت سے برے کاموں سے کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے، دور ہو جائیں گے نماز کی برکت سے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ کا کلام سچ ہے، حق ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں ماشاءاللہ مسجدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن برائیاں ختم نہیں ہو رہی، برائیاں اسی طریقے سے پروان چڑھ رہی ہیں، بلکہ مزید تیزی کے ساتھ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہ لوگ جو نمازوں کے اندر مشغول ہیں، نماز تو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کاموں کے اندر ملوث نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دو نمبری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کاروبار میں فراڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مسلح پر تو ہم نمازی ہیں، مسلح کے باہر پھر ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ استغفر اللہ، یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کو اپنی روح کے ساتھ ادا، اگر نماز اپنی روح کے ساتھ ادا ہو جائے تو معاشرے سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے۔ تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جسم جس طرح آپ کا سارے کے سارے کام انوالو کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا ذہن اور آپ کا دل، یہ سب چیزیں بھی مسلح پر موجود ہوں۔ جب آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہا ہے تو اس اللہ کی کبریائی کا تصور ذہن میں بھی ہونا چاہیے اور دل پر بھی اس کا جلال ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو رب العالمین کو تصور آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے اور آپ کے دل میں بھی قائم ہونا چاہیے۔ جب مالک یوم الدین اسے پکار رہے ہیں تو پھر قیامت کے وقوع کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیات، اب سبحان ربی العظیم آپ پڑھ کے تو دیکھیں، مطلب توجہ کے ساتھ ذہن لگائیں اور کہیں، ترجمہ آپ کو آتا ہو، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا۔ آپ تصور باندھ کے تو دیکھیں، آپ 3 دفعہ تسبیح پڑھیں اور اندر سے آپ کانپ جائیں گے کہ یہ کیا شان ہے میرے رب کی۔ پھر آپ سجدے میں جا کر کہہ رہے ہیں، اس میں دیکھ لیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ تو کیا میں جب حمد کر رہا ہوں تو اللہ میری نہیں سن رہا؟ یقین تو مانیں اللہ نے سن لی، ہر حمد کرنے والے کی، تو میری بھی سنیے۔ ربنا ولک الحمد، اللہ ساری حمد تیرے ہی لیے ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں۔ پھر آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، مولا یہ جو سر ہے یہ عزت اور کرامت کی نشانی ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکایا جاتا، مگر میں نے زمین پر لگا دیا ہے تیری کبریائی کی وجہ سے کہ تو سب سے بلند ہے، ہم ارذل ہیں، ہم اسفل ہیں، ہم کمتر ہیں، تو اعلیٰ ہے، تو برتر ہے، تو ہی اکبر ہے، تو ہی اعلیٰ ہے۔ تو اس وقت آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں سے نکلے کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو اس نماز کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو دل نہیں چاہے گا نماز سے نکلنے کا، آپ بولیں گے نہیں بھائی ابھی اور کلام کرنا ہے میں نے۔ التحیات پڑھیں تو وہ تصور ہے کہ التحیات للہ والصلوات، وہ جو حکایتاً بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار پہنچے ہیں اور سرکار نے اپنی نیاز مندی پیش کی ہے کہ مولا ساری قولی عبادتیں، ساری فعلی عبادتیں، سب کچھ تیرے ہی لیے مولا، سب کچھ تیرے لیے۔ پھر پروردگار نے اپنے حبیب پہ سلام بھیجیں، حبیب کی امت پہ سلام بھیجیں، کیا ہی شان ہے۔ تو اس کیفیت میں پڑھیں، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ درود، آل ابراہیم پہ درود، سیدنا آقا محمد مصطفیٰ پہ درود، آل محمد پہ درود۔ جب اس کیفیت میں ہم پڑھیں اور پھر آخر میں دعا مانگتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مولا نماز میں ہوں مگر دعا کرتا ہوں نمازیں قائم کرنے والا بنا دے،
ومن ذریتی، میری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنانے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی، میری بھی مغفرت کر دے میرے مولا. ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما. وللمؤمنین، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے، ذہن میں نہیں ہے. وہ عربی جو ہم نے یاد کی ہے وہ پڑھنی ضروری ہے، لیکن ہم پڑھ کیا رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف منسوب قول ہے، بڑا پیارا مجھے لگتا ہے، اس کی صحت جو بھی ہو، لیکن بڑا پیارا قول فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ارے آپ کر کے تو دیکھیے، رب سے باتیں، اس سے اچھا جلیس تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے پیارا باتیں سننے والا کوئی ہے ہی نہیں. کریں تو صحیح. اور کتنی شاندار باتیں. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ جب پوچھو گے نا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں پوزیشن ہے، نہیں ہے وہ مقام تمہیں حاصل، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ تصور باندھ کے آپ مسلح پہ کھڑے ہو جائیں تو صحابہ فرماتے جی ہماری تو گردن ہی نہیں اٹھتی تھی، نگاہ سجدے کی جگہ پہ لگی. کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر کیفیت الگ ہے. اب میرا سر بھی جھک رہا ہے اور میرا دل بھی جھک رہا ہے. یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع. تو مومنوں کی شان کیا ہے کہ نماز میں کیسا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پھر کوئی چیز انہیں دائیں بائیں ورغلا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ بغداد، آپ کی عبادتوں کی تو شان ہی الگ ہے. 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز، کمال ہے. کوئی پڑھ کے دکھا سکتا ہے؟ کوئی عام شخصیت 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز. کیا سردیاں نہیں آئی ہوں گی، گرمیاں نہیں آئی ہوں گی، بیمار نہیں ہوئے ہوں گے، تکلیف پریشانی نہیں، لیکن رب کی محبت ہے. رب کی محبت نے اپنے آپ کو ایسا پختہ کر رکھا کہ نہیں نماز. اور پھر 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے ہو، فجر میں ایک قرآن ختم. 15 سال تک روزانہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا. ماشاءاللہ. نمازوں پر استقامت اور مداومت کا عالم یہ کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ ایک دفعہ ازدہی کی شکل میں شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو. میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ کبھی بغل میں سے گھسے، کبھی سر کے اوپر سے آئے، کبھی یہاں سے آئے، کبھی ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نماز توڑ دوں، نماز چھوڑ دوں. فرماتے نہیں، میں نے اپنی نماز پوری کی ہے. وہ چاروں طرف سے آ کر حملہ آور ہوتا رہا لیکن آپ ڈرے نہیں. آپ نے نماز ختم، آپ نے نماز پوری کی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ ہے آیت مبارکہ کا مظہر، سیدنا غوث اعظم کی حیات مبارکہ میں. تو اس کیفیت میں نماز ہے. پھر تیسری صفت بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو فالتو اور بیکار کام ہوتے ہیں نا اس سے اعراض کرنے والے ہوتے، بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہوتے. ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ، وہ ہے لغو، فالتو. تو اللہ والوں کی شان، یا سر اللہ نے تو اس کو مومنوں کی شان بیان کیا کہ مومن تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، فالتو کاموں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. پورا کا پورا دھیان اس کا اللہ کی طرف اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف رہتا ہے. اب اس کو ہم یوں سمجھیں جیسے ہمیں، اگر آپ نے امتحان دیا، کمرہ امتحان ہے، 3 گھنٹے کا وقت، ایک پرچہ، اس کو حل کرنا ہے آپ نے، اور آپ کی اگلی زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اب جسے واقعتاً اپنی اگلی زندگی کی فکر ہوتی ہے نا، وہ 3 گھنٹے اسی پرچے میں منہمک رہتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا تک نہیں ہے. نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ وہاں دیکھتا ہے، نہ یہاں دیکھتا ہے، نہ یوں نہ ہوں نہ ہوں، لگا رہتا ہے مسلسل کہ بھی یہ پرچہ حل کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے. اب دائیں بائیں کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پرچے کی اتنی فکر نہیں ہوتی، پورے کلاس روم کی فکر ہوتی ہے. وہ ادھر دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا بولا، کس نے کس کو پکا، فالتو میں. اس کو کسی نے آواز نہیں بھی لگائی تب بھی وہ گردن اٹھا کے دیکھتا، ہاں بھائی کون کس کو بلا رہا ہے، پانی کون پی رہا ہے، پانی کون پلا رہا ہے، یہ سارے معاملات. اب جب آخری کے لمحات آتے ہیں تو وہ جو منہمک ہو کر پیپر دے رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اپنا پرچہ مکمل کیا، وقت ضائع. اور یہ جو 2 گھنٹے دائیں بائیں دیکھ دیکھ کے گزارتے ہیں، آخری گھنٹے میں ان کی حالت خراب ہوتی ہے، یار پرچہ ہی نہیں ہوا،
पर्चा कैसे हल करूं, मदद मांग रहे होते हैं तो उसमें पर्चा हल करना है किसी भी तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं और आगे आने वाली जिंदगी में मेरे लिए मसला हो। मोमिन की शान भी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया हमारे लिए कमरा इम्तिहान है, कमरा इम्तिहान महदूद वक्त के लिए, और हमें पता है कि इस इम्तिहान की हमें आखिरत में जजा मिलने वाली है। तो जितना वक्त मैं जाया करूंगा, जितना मैं बेहुदा कामों की तरफ लगूंगा, उतना ही ज्यादा मैं अपने आप को परेशान और हलकान करूंगा। एक और मिसाल आप यूं समझ सकते हैं कि भाई हमने एक सफर पे जाना है, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के चलने का टाइम है, दाएं बाएं तमाशे लगे हुए हैं, फला फला आवाजें लग रही हैं, तब आप गाड़ी पकड़ेंगे कि तमाशे देखेंगे? अब आप बोलो ये वाला तमाशा भी देखूं, वो वाला तमाशा भी देखूं, ये भी देखूं, वो भी देखूं, इतने में तो गाड़ी निकल जाएगी आपकी। तो आपको पता है कि मेरे असल मकसद क्या है, गाड़ी है, ये तमाशे देखना मेरा, जिन्होंने नहीं जाना वो तमाशे देख रहे हैं। तो मैं अगर मंजिल पर पहुंचना है तो मैं तमाशों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने सफर की तरफ ध्यान दूंगा और उसके ऊपर चला जाऊंगा। तो ये कैफियत हमारी, फरमाया कि वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि लग़्व चीज़ों से क्या करेगा, एराज करेगा, दरगुजर करेगा। फिर एक बड़ा मसला हमारे साथ क्या है, टाइम पास। इसको इस आयत मुबारक से भी समझ लें, टाइम पास ये मोमिन के लिए सबसे बड़ा अलमिया है कि मोमिन के लिए वक्त काटने की चीज नहीं है, मोमिन के लिए वक्त काटने की चीज नहीं है, गुजारने की चीज है। क्योंकि हमसे एक एक लम्हे के बारे में सवाल होगा। जब हमें ये पता है तो फिर हम 2-2 3-3 घंटे जो गैर जरूरी चीजों पे सर्फ कर देते हैं, सोशल मीडिया सर्फिंग के ऊपर हम टाइम लगा रहे हैं, यूं ऊपर से नीचे, ऐसे नीचे वैसे नीचे, पूरा 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 वॉल चेक कर ली, सब खंगाल लिया, टाइम पास कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, टाइम पास कर रहा हूँ। पूछा जाएगा इसके बारे में भाई क़यामत के दिन, ये लम्हात ये वापस पलट कर नहीं आएंगे। हदीस मुबारक में सरकार ने फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानीही, हुस्न इस्लाम, इस्लाम के बेहतरीन अमल ये है कि जिस चीज का कोई फायदा ना हो उसको छोड़ दिया जाए। वो वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, इंशाअल्लाह वक्फे के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सूरह मुमिनून की आयत नंबर 1 था 4, दरस कुरान हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत लिए हुए, और हम कुरान की रोशनी में देख रहे हैं कि जिन्हें ज़माना गौसे आदम कहता है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, वो शख्सियत ऐसे ही इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, बल्कि जब हम कुरान की रोशनी में उनकी शख्सियत को देख रहे हैं ताकि वो समझें कि आईने कुरान में सीरत गौसे आदम हमें नजर आ रही है। और ये कुरान अल्लाह ने हमें नाजिल ही हमारे लिए नाजिल इसलिए किया है कि हम इस कुरान की रोशनी में अपने इखलाक, किरदार, गुफ्तार, किरदार को संवारें। ये कुरान आया ही अमल करने के लिए, और अल्लाह के वली की शान यही है, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो कुरान और सुन्नत का आमिल होता है, अमल करने वाला होता है, उसकी सीरत में कुरान झलक रहा होता है। अब देखें ना, अगर मैं इन आयत बय्यिनात को हुजूर गौसे आदम की सीरत के साथ अगर कनेक्ट ना करूं तो शायद किसी को अंदाजा भी ना हो कि ये हुजूर गौसे आदम की सीरत में ये वाली झलक भी नजर आती है। लेकिन जब हमने देखा, कुरान को देखा और फिर सीरत गौसे आदम को देखा, तो पता चला कि सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे आदम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे भी हैं, यानी सादाते कराम में से भी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं। तो उम्मती होने के नाते भी आप हमें देखा हमने कि दीन पर अमल करते हुए नजर आते हैं, और हुजूर गौसे आदम प्यारे आका के शहजादे होने के नाते भी नजर आता है कि दीन पे किस तरह अमल करते हुए नजर आते हैं। और दीन पर ऐसा अमल किया है कि खुद दीन ने आपको मोहिउद्दीन का लक़ब दिया है कि आप दीन जिंदा करने वाले हैं। तो ये है कुरान और सुन्नत की तालीमात जो औलिया कराम अपनी पूरी जिंदगी जिसकी तबलीग करते रहे, अपने अमल से इसकी तबलीग करते रहे, इसके अलावा और कुछ हमें नजर नहीं आता है। आज भी वो दोस्त जो मुख्तलिफ किस्म की बातें जहन में लिए हुए हैं बुजुर्गान दीन के हवाले से, हकीकत यह है कि शायद वो कुरान और औलिया कामिलीन की जो सीरत है उसको एक तनाजुर में देख नहीं रहे, उसकी रोशनी की परतों की सूरत में अगर देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती नजर आएंगी। और जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह करीम इस पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। हमारी गुफ्तगू यहाँ पर थी कि वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि मोमिन की अब निशानी यह है कि वो फालतू चीज़ों में वक्त बर्बाद नहीं करता है, वो एराज करता है ऐसी चीज़ों से जो बेहुदा होती हैं, जिसमें ना दीन का कोई फ़ायदा है ना दुनिया का कोई फ़ायदा है। तो इस वक्त जो हम जिस एरा के अंदर मौजूद हैं, और जो सोशल मीडिया जिस तरह हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है, और हर चीज़ जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है, और मुसलसल हमारा अक्सर वक्त सोशल मीडिया सर्फिंग में गुजरता है, तो मैं समझता हूँ कि इस आयत की रोशनी में हमारे लिए, हम सब के लिए
ایک تنبیہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اپنا وقت کاٹنا نہیں ہے، یہ ہم نے وقت پاس نہیں کرنا ہے، بلکہ سمجھے وقت ہمیں پاس کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری اس بارے میں سخت گرفت ہونے والی ہے، چونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال، تو وقت بھی تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جو بھی فارغ وقت ہمارے پاس ہے کوشش کریں کہ ہم لغو کام میں، ایک گناہ کا کام دیکھو وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو بیہودہ کام، لغو کام اس کو بولتے ہیں جس کا دونوں طرف کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک تاثر یہ بھی جا سکتا ہے شاید کسی کے ذہن میں کہ مطلب بندہ ہر وقت تسبیح پکڑے ہی بیٹھا رہا ہے بس، اور کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے۔ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یار لغو کام تو بس ہر وقت اللہ اللہ، تو باقی کام کیسے ہوں گے، ہے نا؟ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنی اجلی، اتنی روشن، اتنی شاندار ہے، اور اللہ کے ولیوں کا طریقہ اتنا اجلا اور چمکدار ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنی امت کو تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے، وہیں سرکار تجارت کرتے ہوئے بھی نظر آئے، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو عبادت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، وہیں سرکار دن کے اندر جو ہے وہ زراعت پیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مستقل روزے رکھے ہیں، وہیں سرکار نے نکاح بھی کیے ہیں اور اولاد کی تربیت بھی کی ہے۔ وہ زندگی کا کون سا گوشہ جو سرکار نے چھوڑا ہے؟ سرکار نے تو متحرک زندگی گزاری ہے، سرکار تو کبھی فارغ بیٹھے ہی نہیں ہے، کبھی مستقل بس میں بیٹھا ہوں میں کوئی کام کاج نہیں کروں گا، استغفر اللہ العظیم۔ سرکار کی پوری حیات مبارکہ جو ہے نا وہ جد و جہد کرتی بھی گزری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے تو خود فرمایا الکاسب حسیب اللہ، جو محنت سے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا، تو یہ روزی کمانا لغو کام تھوڑی ہے، یہ تو فرض ہے، بالکل کیجیے، روزی کمائیے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا صدقہ، ہر شخص چاہتا ہے بھی صدقہ و خیرات کروں، لیکن بندہ سوچتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہوں گے تو صدقہ کروں گا نا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنے اہل خانہ کے منہ میں ڈالتے ہو نا، ان کی جو بود و باش پرورش کرتے ہو، کھلاتے ہو، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اولاد کے لیے نفقہ جمع کرنا یہ بھی اجر و ثواب کی بات ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے تجارت کرنا یہ بھی ثواب، نوکری کرنا اس پر بھی ثواب، چونکہ قصب حلال ہے نا۔ پھر آپ جناب والا دوسروں سے ملاقات کرنا، سرکار نے کیا نہیں فرمایا حدیث شریف کے اندر کہ جب دو مسلمان آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابھی ان دونوں کے ہاتھ جدا ہوتے نہیں، اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو شریعت کا مزاج ہی نہیں کہ میں کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں لغو کام سے مرادی جس کا دینی اور دنیاوی کوئی بھلائی، وہ ہے لغو کام، جس میں دین کی بھلائی ہو، دنیا کی بھلائی ہو۔ سرکار صحابہ کی نشست نہیں لگاتے تھے، سرکار دین سکھاتے تھے، حضور غوث اعظم باقاعدہ نشست لگاتے تھے، بیان ہوا کرتا تھا، محفل ہوا کرتی تھی، لوگ آتے تھے، ذکر و اذکار ہوا کرتا تھا، آپ کے واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، درس قرآن کی بہاریں ہوا کرتی تھی۔ غوث اعظم کی محفل میں ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے تھے آپ، کیا شان تھی غوث اعظم کی علم کی۔ بڑے بڑے علماء اپنے کپڑے پھاڑ دیے کرتے، ارے یہ علم کا سمندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ کیفیات ہیں کہ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تسبیح لے کے کمرے بند ہو کے بیٹھ جاؤں، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نافرمانی والا کام نہیں کروں، اور جس کا کوئی دینی دنیا کوئی فائدہ نہ، وہ والا کام چھوڑ دینا بس۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ جو اپنی زکاتیں ادا کرنے والے ہیں یا اپنے باطن کو صاف کرنے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا ایک معنی تو وہ ہے جو حکم شرع ہمارے پاس ہے کہ اپنے مال پورا سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ نکال دینا، لیکن یہاں جو زکوٰۃ ہے نا یہ بڑے پرسپیکٹو میں، وہاں جب مال پہ ہم زکوٰۃ نکالتے صرف مال کو پاک کرتے ہیں، جب مال میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو مال پاک ہوتا ہے، مگر یہاں جو زکوٰۃ ہے کہا صرف مال پاک نہیں کرنا، اپنے پوری آل کو پاک کرنا ہے، پورے جسم کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے، اپنی فکر کو پاک کرنا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکاہا، وہ کامیاب ہوگی جس نے اپنے نفس کو اجلا اور پاکیزہ کر دیا ہے، چونکہ وہاں اگر جانا ہے تو پاک اور صاف ہو کر جانا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، محبوب بندے، نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کہ جب ہم ان آیات بینات کی روشنی میں اب دوبارہ ایک دفعہ سیرت غوث اعظم کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب والا حضور غوث اعظم کی شان وراء الورا کیسے ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی جو روشنی ہے وہ آپ کے کردار سے کس طرح جھلکتی ہوئی
نظر آتی ہے، کیا ایمان کی شان ہے ان کی، کیا نمازوں کی شان ہے، کیا اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے، کیا فالتو چیزوں سے ان کا اعراض ہے، اور پھر باطن کی صفائی کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہ خود اتنے اجلے اور صاف ہیں کہ جو کوئی ان کی محفل میں آ جاتے وہ اس کو بھی ستھرا کر دیا کرتے ہیں، اس کو بھی صاف کر دیا کرتے ہیں، لمحے بھر میں گناہوں کی غلاظت دھل جاتی ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو کافر تھے تو مومن ہو جاتے ہیں، جو مومن ہیں تو اللہ انہیں ولایت عطا فرماتا ہے، جو ولایت کے درجے پہ ان کے درجے اور بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب غوث اعظم کی محفلوں کی برکت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس وقت ان کی نسبت لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اتنی روحانیت ہے، تو جو سرکار غوث اعظم کی محفل میں براہ راست بیٹھتے ہوں گے انہیں کتنی روحانیت نصیب ہوتی ہوگی۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درس قرآن کا سلسلہ ہمارا مکمل ہوا، تقریباً تشنگی تو یقیناً بہت ہے، بہت کچھ ہے کہنے اور سننے کو، لیکن وقت بڑا مختصر ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارے جو محترم ناظرین یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں، آج کی ہماری اس نشست کا حصہ بنے، یہ ان کے سوالات ہم شامل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم الحمدللہ 11ویں شریف مناتے ہیں اور بڑے شان و شوکت سے بھی مناتے ہیں، جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ 11ویں شریف مناتا ہے، لیکن جب کہ حضور غوث پاک کی تاریخ غالباً جہاں تک میرے علم میں 17 تاریخ ہے، تو کیا حضور غوث پاک بھی 11ویں مناتے تھے یا 17 مناتے؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ایک ہے بزرگوں کا عرس، کیا ہے عرس، جیسے خواجہ صاحب 6 تاریخ 6 رجب کو وصال ہوا تو چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت نگاروں نے اکثر نہیں لکھا کہ آپ کی وصال کی تاریخ 17 ربیع الثانی ہے، ٹھیک، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ 11 ربیع الثانی کو کیا ہوتا تھا کہ 11 ربیع الثانی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہانہ میلاد شریف کی محفل کیا کرتے، چونکہ 12 تاریخ کو سب جگہ ہوتی تھی، تو 12ویں شب میں حضور غوث اعظم اپنی خانقاہ میں محفل میلاد کیا کرتے تھے، سرکار کی باتیں کیا کرتے تھے، سرکار کا شہزادہ سرکار کی باتیں سرکار کے غلاموں کو سناتا تھا، اور کیا ہی شان ہوتی تھی کہ بھئی مجمع دور تک مجمع ہوا کرتا تھا، اور 70 ہزار افراد اس مجمع میں آیا کرتے تھے آپ کی محفل سننے کے لیے، آپ کا وعظ سننے کے لیے۔ اور جس طرح وعظ آپ کا پہلی صف والا سنتا تھا نا، ویسی ہی آواز آخری صف والے کو بھی سنائی دیتی تھی، حالانکہ نہ مائک ہوتے تھے نہ کوئی اسپیکر ہوتے تھے، یہ آپ کی شان تھی۔ تو یہ 11 تاریخ جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ اتنی مقبول ہوئی، اتنی معروف ہوئی، آپ یہ سمجھیں کہ وہ سرکار کا میلاد کرتے تھے، سرکار نے اپنی تاریخ ان کو عطا فرما دی ہے، کہ وہ مشہور ہی 11ویں والے پیر کے نام سے، مشہور ہی 11ویں والے پیر کے نام سے، بچہ جانتا ہے 11ویں والے پیر، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہو گئی کہ سرکار نے ان کو یہ تاریخ اپنی طرف سے ان کو عطا فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ہماری سمجھ میں آئی۔ میرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ حضرت غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہم آج کل کس طرح سے عمل کریں، اور خصوصی طور پر ہم اپنا ظاہر اور باطن کیسے ایک کریں، ذرا سے رہنمائی فرمائیں۔ ہم نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس ضمن میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمات غوث اعظم یا تعلیمات اولیاء، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ شاید یہ تعلیمات غوث اعظم کوئی الگ سے تعلیمات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تعلیمات غوث اعظم در حقیقت تعلیمات قرآن و سنت ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بیان فرمایا آپ نے وہ قرآن و سنت ہی بیان فرمایا، البتہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت کا نور حضور غوث اعظم کے سینے میں گیا، اور وہ نور آپ نے اپنے آسان کلمات میں ہم تک پہنچا دیا ہے، اس لیے ان کلمات کو ہم نے منسوب کر دیا سیدنا غوث اعظم تک، بھی تعلیمات غوث اعظم، وگرنہ در حقیقت وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ اسی وجہ ہم کہتے ہیں ولیوں کے نقش قدم پر چلیں یا غوث اعظم کے نقش قدم پر چلیں، تو غوث اعظم کے نقش قدم کوئی الگ سے نقش قدم نہیں ہے، غوث اعظم کے نقش قدم وہی ہے جو سرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہے، یعنی وہ سرکار کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ تو ہم جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو گویا ہم سرکار کی ہی سنت پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں، تو حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے معرفت۔ معرفت کا معنی یہ کہ ان کے بارے میں جانیں تو صحیح،
پڑھیں تو صحیح, مطالعہ تو کریں. کہ آپ نے ارشاد کیا فرمایا تھا, ہمیں تو پتہ ہی کچھ, بس یہ بتا 11 تاریخ کو نیاز میں لنگر, اور لنگر کے بعد الحمدللہ. اب سیدنا غوث اعظم نے جو اپنی 40 سالہ زندگی, تحریکی زندگی 40 سال کی غوث اعظم کی, جو آپ بغداد شریف آ کر آپ نے گزاری ہے, اس میں آپ نے کتنا پڑھایا, کتنا لکھا, کتنی کتابیں آپ نے لکھی, اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت و رہنمائی فراہم کی ہے. تو وہ جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم کیسے عمل کر سکیں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے پہلے پڑھنا ضروری ہے, اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجیے. ہر چیز کتابوں میں نہیں ملتی, کچھ سینوں سے بھی ملا کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لمحے ایک وقت میں ایسا ارشاد فرمایا تھا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. مفتی صاحب, وہ کیا کیفیات تھیں, وہ کیا معاملہ تھا جو سرکار غوث اعظم نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, دیکھیں یہ سوال جو ہے وہ فی الوقت یہ بالکل قابل جواب ہے, اور اس کا جواب بہت عمدہ بنتا ہے, لیکن دامن وقت میں بہت زیادہ تنگی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے, یہ اس وقت جملہ ارشاد فرمایا جب مقام ناز ہے, یعنی یہ اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ بھئی اپنی مقام کا اعلان کیجیے لوگوں پہ, تاکہ سب کو پتہ چلے آپ کس شان کے مالک ہیں. تو فرعون نے کیا فرمایا, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم الاتصال. اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک لمحے میں اپنی ہتھیلی پر دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے رائی کے دانے کو دیکھ لیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. تو یہ کیفیات کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جس کے اندر ان کیفیات میں اپنے مقامات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اس میں اگر اپنا مقام بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے بہت توجہ کے ساتھ آج کی اس درس کو سنا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی امید کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جو آج درس قرآن کے لیے محفل ملی ہے, اور جو آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو سمجھا سیرت غوث اعظم کی روشنی میں, اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث اعظم کے مزار پر انوار اربوں خربوں رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.